اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ محترم حاضرین، آج یہ اچانک عشاء کی نماز کے بعد اس مسجد میں یہ درس رکھا گیا اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اصلاح معاشرہ کے موضوع پر کچھ آپ کے سامنے روشنی ڈالی جائے۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے معاشرے کا سدھار، سماج کا سدھار۔ سماج کے اندر جو بھی برائیاں ہیں، جو بھی بگاڑ ہے، ان برائیوں سے سماج کو پاک کرنا، اسی کا نام اصلاح معاشرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں آئے؟ آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ کیوں بھیجا اللہ نے آپ کو؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ رسول، ان کا کام کیا تھا، ان کا مشن کیا تھا؟ وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ تلاوت آیات قرآنیہ، اللہ کی آیتوں کو پڑھنا، یہ نبی کا پہلا کام۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا کام ان کا تزکیہ کرنا، لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کی برائیوں کو ختم کر کے لوگوں کو صاف کرنا، اسی کو اصلاح معاشرہ آپ کہہ لیجیے۔ نبی کا مشن ہے اصلاح معاشرہ۔ اور تیسرا کام کیا تھا نبی کا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا۔ حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تو اصلاح معاشرہ یہ نبی کا کام تھا۔ اب نبی تو چلے گئے، اب نبی کے بعد یہ کام کس کا ہے؟ یہ پوری امت کا کام۔ یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دیجیے کہ صاحب اصلاح معاشرہ تو علماء کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، کسی بڑے ادارے سے فارغ انسان کا کام۔ ہر انسان کا کام۔ وہ مسلمان ہی کیا جس کے سامنے برائی ہو اور وہ روک سکتا ہو اور وہ نہ روکے؟ یہ تو ایمان کی نشانی ہے، اسلام کی نشانی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو انسان تم میں سے برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، اپنے پاور سے ختم کر سکتا ہے تو ختم کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے، زبان سے اس کو برا کہہ سکتا ہے تو برا کہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اتنا کمزور ہے کہ زبان بھی نہیں چلا سکتا
زبان سے اس برائی کو برائی نہیں کہہ سکتا، اس غلط کو غلط نہیں کہہ سکتا، تو کم سے کم دل میں اس کو برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، یہ کمزور ایمان ہے۔ اگر اس لیول پر بھی انسان نہیں ہے، برائی ہو رہی ہے، برائی سے روک نہیں رہا، برائی سے منع نہیں کر رہا، اور برائی کو دل میں برائی جان بھی نہیں رہا ہے، تب تو یہ ایمان کے ختم ہونے کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھی ہے قرآن کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 71۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی تقریر جو ہے اسی ایک آیت کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیں، اس کو ایکسپلین کر دیا جائے اور پھر بات ہم ختم کریں۔ بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کا پلان نہیں ہے، ویسے بھی موسم اور حالات اس وقت جو ہے ایسے نہیں ہے کہ بہت آپ کے سامنے طویل بات کی جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 71۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی کچھ رسپانسبلٹی بیان کی، کچھ ذمہ داری بیان کی۔ آئیے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، مومن مرد اور مومن، یہ کہ دیکھیں یہاں عورتوں کا ذکر الگ سے آ رہا ہے۔ ایک اصول جان لیجیے، شریعت کا ہر حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے، لیکن اگر کہیں عورتوں کو الگ سے مینشن کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب کہ یہ حکم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مردوں اور عورتوں دونوں کا رول چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کام کو مرد بھی کریں، عورتیں بھی کریں۔ اللہ اگر یہ کہہ دیتا کہ مومنوں کا یہ کام ہے تو عورتیں تو آلریڈی اس میں شامل تھی نا، مگر یہاں اللہ نے عورتوں کا ذکر الگ سے کیا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقام پہ عورتوں کا ذکر الگ سے کیوں کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ عورتیں بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ آج کل شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے، ابھی بنارس میں ایک شادی کا پروگرام تھا، ہمارے دوست نے فیملی کے ساتھ مجھے انوائٹ کیا تھا، اب گیا وہاں، شادی مسلمان کی شادی ہے، شادی مسلمان کی، مگر کوئی کام شادی میں مسلمان والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ کھڑے ہو کے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، مردوں اور عورتوں کی مکس گیدرنگ چل رہی ہے، مسلمان عورتیں، مسلمان لڑکیاں، جوان لڑکیاں، ان کا لباس بالکل جو ہے آج کے موجودہ دور کے فیشن اور بے حیائی اور بے پردگی والا لباس، اور والد ماشاءاللہ داڑھی والے، بھائی داڑھی والا، شوہر داڑھی والا، یہ آج کے مسلمان کا حال۔ یعنی ہم نے یہ سمجھا کہ صاحب مسجد میں آئے، نماز پڑھی ہم نے دین کا حق ادا کر دیا۔ شادی بیاہ ہم کیسے کریں گے؟ جیسے ہمارے کلچر میں ہوتا چلا آ رہا ہے، جیسے ہمارے سماج میں عام۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی میرے بھائی۔ کیا اسلام آپ کا صرف آپ کی مسجد اور آپ کے نماز تک آپ کو اپلائی کرتا ہے؟ زندگی کے باقی معاملات میں، زندگی کے باقی شعبوں میں اور زندگی کے باقی پہلوؤں میں اسلام سے کوئی مطلب نہیں آپ؟ ایسا تو نہیں۔ اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے طریقے پر نہ چلو، شیطان کے نقش قدم کی، شیطان کے فٹ اسٹیپس کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہم نماز میں اللہ کی رحمان کی پیروی کریں، شادی بیاہ میں شیطان کی پیروی کریں، عبادت میں ہم اللہ والے بن جائیں اور لین دین میں اور اخلاق میں اور کاروبار میں ہم دنیا دار بن جائیں، یہ تو نہیں چلے گا۔ یہ تو یہود و نصارہ کی علامت۔ اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں فرمایا یہودیوں کے بارے میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے یہودیوں تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو۔ اے یہودیوں یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا۔ اگر تم نے ایسا کیا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کے اندر ذلیل کر دیا جائے گا، تمہیں دنیا کے اندر رسوا کر دیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ یہودیوں سے کہہ رہا ہے تم یہ کام کرو گے تو دنیا میں ذلیل کر دیے جاؤ گے، اور مسلمان یہ کام کرے گا تو مسلمان عزت پائے گا۔ اللہ کا قانون تو سیم ہے،
اللہ کی سنت تو سیم ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی. اللہ کا قانون ازل سے جو قائم وہی اس وقت چلا ہے. تو ہم اور آپ مسلمان ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری کیا، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت میں بتایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر. یہ پہلی ذمہ داری ہے ہماری. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک اسلامی رشتہ ہے ہمارے اور آپ کو. ایک ہوتا ہے خون کا رشتہ، ایک ہوتا ہے دوستی کا رشتہ، ایک ہوتا ہے سسرالی رشتہ، اور ایک ہوتا ہے دین کا رشتہ. دنیا کے کسی کونے کا مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. ہمارا اس کے ساتھ دین کا رشتہ ہے. اور یہ رشتہ تو تمام رشتوں سے بڑا رشتہ. مکہ کے مہاجرین مدینہ پہنچے، کیا ان کے درمیان پہلے سے کوئی ریلیشن تھا؟ کوئی رشتہ داری تھی؟ کوئی جان پہچان تھی؟ کچھ نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، یہ مکہ کے مہاجرین آئے، مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے آئے، اپنا وطن چھوڑ کر کے آئے. اے مدینہ کے انصاریوں، میں تم کو بھائی بنا رہا ہوں. نام لے لے کر کے آپ نے بھائی بنایا. آپ نے کہا یہ عبد الرحمن بن عوف ہے، یہ فلانے کے بھائی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. آپ نے ایک ایک مہاجر ایک ایک انصاری کا نام لے لے کے بھائی بنا دیا. اب بھائی یہ کیا تھا؟ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہی تو تھی، مگر صحابہ نے اس کو کیسا نبھایا. تاریخ، پوری انسانی تاریخ اس کی مثال نہیں جا سکتی کہ انصار صحابہ کرام نے مہاجرین کے لیے جو دل کے دروازے کھول دیے، اپنی پراپرٹیز ان کو دے دی، اپنا آدھا کاروبار ان کو دے دیا، اپنا رہنے کو گھر دے دیا. آج کی اس سول دنیا میں، اس مہذب دنیا میں، اس پڑھی لکھی دنیا میں آج یہ ایثار اور قربانی کوئی نہیں پیش کر سکتا جو ان صحابہ نے پیش کیا. تو یہ پہلا سبق اللہ نے دیا کہ تم ایک دوسرے کے مددگار ہو. ہر مومن مرد دوسرے مومن مرد کا بھائی ہے. ہر مومن عورت دوسری مومن عورت کا سپورٹ کرے، اس کی مدد کرے. اسلام کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے. آج یہ رشتہ جو ہے، آج بارڈرز میں بڑھ گئے ہیں، حدود میں بڑھ گئے. ہندوستان کا مسلمان ہے، اب وہ کسی دوسرے ملک کا مسئلہ آ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے صاحب وہ تو ان کا مسئلہ، ہمارا مسئلہ نہیں. ان کی تکلیف، ہمارا ایشو تھوڑی ہے. خود ہندوستان میں ایک اسٹیٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم یہ سوچ کے مطمئن ہیں صاحب وہ ان کا مسئلہ ہے. نہیں میرے بھائی، آپ جانتے ہیں ایمان کے رشتے کی مثال کیا دی اللہ کے نبی؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بھی جو ہوتی تھی بڑی پیاری ہوتی تھی. مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. آپ نے فرمایا مسلمانوں کی محبت کی مثال، مسلمانوں کی ہمدردی کی مثال، مسلمانوں کی آپس میں رحم دلی کی مثال کمثل الجسد الواحد، ایک انسان کی باڈی کی طرح، انسان کے شریر کی طرح ہے. اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. انسانی شریر کا اگر ایک انگ بھی اگر دکھی ہو جائے تو سارا شریر بے چین ہو جاتا ہے. پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، آنسو آنکھ کے نکلتے ہیں. آنکھ کہاں ہے، پیر کہاں ہے؟ یہ کنیکشن ہے ہماری باڈی کا. ہمارے بدن میں کہیں تکلیف ہو، ہمیں نیند نہیں آتی رات میں، ہمیں پورے بدن میں فیور ہو جاتا ہے. یہ جو باڈی کا کنیکشن ہے، یہ جسم کے انگ انگ کا جو کنیکشن ہے، یہ سر کے دماغ سے لے کر کے پاؤں کی انگلی تک کا جو کنیکشن ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پوری امت کا کنیکشن ہے سر. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضه بعضا. مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، بلڈنگ کی طرح ہے. ایک بلڈنگ کا ہر پلر دوسرے پلر کو طاقت دیتا ہے. بلڈنگ کے اندر ہر میٹیریل دوسرے میٹیریل کو طاقت دیتا ہے. بلڈنگ کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے. مومن مومن کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو گریٹنگز سکھائی، دنیا کے اور مذاہب کی گریٹنگ، کوئی کہتا ہے صاحب اپنے کسی معبود کا نام لیتا ہے، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی گڈ ایوننگ کہتا ہے. اسلام نے کیا سکھایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامنے والا اس کی لینگویج کیا ہے، اس کی وہ ریس کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، وہ افریقہ کا کالا ہے، امریکہ کا گورا ہے، کہاں کا ہے، کچھ نہیں.
اس نے السلام علیکم کہہ دیا، ہمارا ہو گیا۔ اس نے میرے لیے رحمت کی دعا کی، سلامتی کی دعا کی، برکت کی دعا کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن پر حقوق بیان کیے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، مسلمان سے ملے تو سلام کرے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، مسلمان دعوت دے تو قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دے۔ وَإِذَا عَطِسَ فَشَمِتَ فَحَمِدَ فَشَمِتْهُ، اس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہیں تو تم یرحمک اللہ۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، بیمار ہو تو عیادت کرو۔ وَإِذَا مَاتَ فَقْبِرْهُ، انتقال ہو جائے جنازے میں جاؤ۔ یہ 6 حقوق ہیں جو ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان۔ تو یہ پہلا سبق ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مگر یہاں ایک نوجوانوں کے لیے خاص طور سے بات ہے، مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو محرم غیر محرم کا جو مسئلہ شریعت کا ہے وہ ختم ہو جائے۔ فیس بک پر سوشل میڈیا پر اکثر بڑا چلتا ہے، صاحب یہ میرے دینی بھائی ہے، یہ میری دینی بہن ہے۔ اچھی بات ہے، اگر آپ کی یہ تھنکنگ ہے، آپ کی یہ سوچ ہے کہ آپ فیس بک پر کسی عورت کو، کسی لڑکی کو آپ کہتے ہیں صاحب یہ میری دینی بہن، بہت اچھی بات ہے۔ مگر صرف دینی بہن کہہ دینے سے وہ آپ کی محرم نہیں ہوگا، آپ کی سگی بہن کے برابر نہیں ہوگی۔ آپ کا اور اس کا جو رشتہ شریعت کی ٹرم میں ہے وہ غیر محرم کا ہے۔ آپ کو اس بات کا کوئی حق نہیں کہ آپ اس کے چیٹ باکس میں اس کے ساتھ پرائیویٹ میں چیٹنگ کریں، اس سے آپ تنہائی والی باتیں کریں۔ آج یہ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا آج غیر اور ناجائز تعلقات قائم کرنے کا ایک بہت بڑا اڈا بنتا ہے۔ دینی بہن ہے صاحب، میرے دینی بھائی، ایک لڑکا ہے، ایک نوجوان ہے، اس کے دوست لوگ اس کے گھر آتے ہیں، اس کی بہن لا کے چائے اس کے اپنے بھائی کے دوستوں کو دے رہی ہے، اور بھائی سوچتا ہے میرے دوست ہی تو ہیں، میری بہن تو اس کی بہن۔ آپ کے کہنے سے اور آپ کے سوچنے سے آپ کی بہن آپ کے دوستوں کی بہن نہیں ہے۔ یہ شریعت اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے۔ زناکاری اور بدکاری کہاں سے پھوٹ سکتی ہے، کہاں سے اس کو چور دروازہ مل سکتا ہے، جہاں آپ کا دماغ نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس کے چور دروازہ بنا دیا ہے۔ کتنے کیس ہوئے ہیں، بھائی کے دوست لوگ گھر میں آ رہے تھے، بے تکلفی بڑی، اور پھر انہی دوستوں میں سے کسی نے بہن کے ساتھ غلط کہا۔ واقعات بڑے بڑے قریبی جو رشتے ہیں، جیجا سالی کا رشتہ ہمارے یہاں، بھائی جیجا کو سالیاں کیا کہتے ہیں، میاں بھائی، دلہا بھائی، بھائی جان۔ آپ کے بھائی جان کہنے سے آپ کا جو ہے جیجا جو ہے وہ آپ کا بھائی نہیں ہو جائے، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ صاحب یہاں سالیاں جو ہے جیجا کے ساتھ گھوم رہی ہیں، بائک پر ٹہل رہی ہیں۔ یہ میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جب دینداری ہے، یا دینداری میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یا دین ہے، جہاں نماز ہے، جہاں قرآن ہے، وہاں کی بات کر رہا ہوں، وہاں بھی یہ چل رہا ہے، وہاں بھی کوئی عجیب بات نہیں چلتا ہے، جیجا سالی کو گھما رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیور بھابھی میں ولگر مذاق بھی ہو رہے ہیں، فحش باتیں بھی ہو رہی ہیں، بے تکلف باتیں بھی ہو رہی ہیں، صاحب بھابھی ہے، دیور کو حق پہنچتا ہے بھابھی سے ہر طریقے۔ کس نے یہ حق دیا بھائی؟ اللہ نے تو نہیں دیا، رسول نے تو نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے تو دیور بھابھی کے رشتوں کو موت قرار دیا، آپ نے فرمایا الحم والموت، دیور بھابھی کے لیے موت ہے۔ جو شوہر کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو بیوی عورت کے لیے غیر محرم ہے، انہی رشتوں میں تو عام طور سے لڑکھڑا جاتا ہے انسان، اور انہی رشتوں میں گڑبڑی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اللہ نے کہا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اس کا مطلب دین کے سلسلے میں ایک دوسرے کا سپورٹ کیجیے۔ جہاں محرم غیر محرم کا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ بھائی میں کہتا ہوں اس امت کی مائیں کون تھی؟ اللہ کے نبی کی بیوی، قرآن نے ان کو ماں کہا نا، ہماری ہم ان کا نام لیتے تو ماں کہتے، ام المؤمنین حضرت عائشہ۔ امت کی مائیں ہونے کے باوجود کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں صحابہ کے سامنے پردہ نہیں کرتی تھی؟ بالکل پردہ کرتی، بالکل پردہ کرتی تھی، سامنے نہیں جاتی تھی۔ صحابہ کو اجازت نہیں تھی بغیر پردے کے اللہ کے نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگ لے، بات کر، پردہ تھا۔ حضرت عائشہ لوگوں کو دین سکھاتی تھی، لیکن کوئی مرد آ جاتا تھا پردے کے اس پار بیٹھتی تھی، صحابہ کے سامنے نہیں ہوتی تھی، اللہ یہ کہ کوئی محرم رشتہ دار کو الگ بات۔ تو ہمیں دین بھی سیکھنا ہے، ہمیں دنیا میں ترقی بھی کرنا ہے، مگر اسلام کی حدود میں رہ کر،
اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں، مشکل ہم نے بنا دیا ہے۔ آج بے حیائی اتنی عام ہو گئی کہ پردہ مشکل ہو گیا، زناکاری اتنی عام ہو گئی کہ اپنے دامن کو بچانا مشکل ہو گیا۔ آج یہ محرم غیر محرم کی تمیز اتنی مٹ گئی کہ آج کسی لڑکی سے کہو کہ تیرے خالہ کا لڑکا، تیرے ماموں کا لڑکا، تیرے چاچا کا لڑکا غیر محرم ہے تیرے لیے، تجھے پردہ کرنا چاہیے، تو لوگوں کا منہ کھل جاتا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ خالہ کے لڑکے سے کیسے پردہ کرے گی؟ ماموں کے لڑکے سے کیسے پردہ؟ صحابیات کیسے کرتی تھی؟ صحابہ کیسے کرتے؟ حضرت عائشہ کے گھر میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کا رضائی چچا ہوں۔ آپ جانتے ہوں گے شریعت میں ایک رشتہ ہوتا ہے رضاعت کا۔ رضاعت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کوئی سمجھتا ہے آپ لوگوں میں سے؟ رضاعت کا مطلب جانتے ہیں آپ کس کو بولتے ہیں؟ جس نے کسی اور سے ہاں، آپ مان لیجیے کہ آپ کی ماں ہے، آپ کی ماں ہے، آپ ظاہر ہے ان کے بیٹے، لیکن آپ کی ماں نے اگر 2 سال کے اندر کے بچے کو دودھ پلایا ہے، تو جس بچے کو آپ کی ماں نے دودھ پلایا ہے اس بچے کی بھی آپ کی ماں جو ہے ماں کا درجہ ہے، اور آپ اس کے بھائی ہو گئے، آپ کی بہن اس کی بہن ہے۔ یہ شریعت کا ایک رشتہ ہے، رضاعت کا رشتہ۔ تو رضاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رضاعت سے سارے رشتے جو نسب سے رشتے ثابت ہوتے ہیں وہ رضاعت سے ہو جاتے ہیں۔ جیسے سگی ماں ہے تو رضائی ماں بھی ماں ہے، سگا باپ ہے تو رضائی باپ بھی باپ ہے، سگی بہن ہے تو رضائی بہن بھی بہن۔ تو حضرت عائشہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کا رضائی چچا ہوں، جس عورت نے آپ کا آپ نے دودھ پیا ہے میں ان کا دیور ہوں، تو اس رشتے سے میں آپ کا چچا ہوں۔ تو حضرت عائشہ کو یہ بات ہضم نہیں، حضرت عائشہ نے کہا کہ آئی کانٹ الاؤ، میں آپ کو بغیر پردے کے اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں، پردے سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں، میں سامنے آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ احتیاط بھی کی حضرت عائشہ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات حضرت عائشہ نے پیش کی اور اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ ہاں وہ آپ کے رضائی چچا ہیں، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ، اے عائشہ وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں، پردہ ان کے لیے کوئی پردے کی کنڈیشن نہیں، وہ آپ کے محرم رشتہ دار ہے۔ تب حضرت عائشہ نے پڑھا۔ یہ احتیاط تھی صحابہ کی، وہ احتیاط آج ہمارے اندر۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے میرے بھائی، دیندار، داڑھی والے، تہجد گزار، شادی کے موقع پر اپنی جوان بیٹی کو جو بےہودہ اور بے پردگی والا لباس پہن کر کے اپنے باپ کے ساتھ کار میں بیٹھ کے جا رہی ہے، فنکشن ہال کے باہر، میرج ہال کے باہر باپ اپنی بیٹی کا استقبال کر رہا ہے اور بیٹی کو اس میں ہال میں لے جا رہا ہے، سارے زمانے کی نظریں اس لڑکی پر پڑ رہی ہیں، اور باپ کی غیرت مر گئی۔ باپ کی غیرت کہاں، بھائی کی غیرت کہاں گئی، شوہر کی غیرت کہاں گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا، یعنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اللہ بات نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، یعنی ان کا انجام بہت برا ہے۔ کون 3 لوگ؟ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے والدین سے رشتہ توڑنے والا، والدین کو تکلیف پہنچانے والا۔ نمبر 2 والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کو کاپی کرنے والی، مردوں کی چال ڈھال اپنانے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوس، بے غیرت مرد، جس کے اندر غیرت نہ ہو، جو اپنے گھر والوں کے اندر بے حیائی کو برداشت کرتا ہو۔ صحابہ کو نہیں برداشت کرتے، صحابہ کا یہ حال تھا۔ ایک صحابی کی بیوی نئی نویلی دلہن تھی، گھر کے باہر جو گھر کی دیوڑی ہوتی ہے، گھر کی جو دہلیز ہوتی ہے، دہلیز پر انہوں نے کھڑا اپنی بیوی کو دیکھا تو ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے نیزہ تان دیا، تو بیوی نے کہا غصہ مت کیجیے، اندر سانپ ہے اس لیے میں یہاں پہ کھڑی ہوں۔ وہ سانپ حقیقت میں جو ہے وہ جن تھا۔ تو بہرحال یہ ہمارے درمیان یہ احتیاط نتیجہ ہے۔ اللہ نے پہلی بات کیا کہی؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے سپورٹر اور مددگار۔ اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ذمہ داری کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے۔ اچھا، نیکی کو یہاں ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا، معروف۔ معروف کا لفظ آپ اردو میں بھی سنتے ہوں گے، کسی فیمس چیز کو ہم کہتے ہیں معروف۔ معروف مطلب جو چیز جانی پہچانی ہے۔ تو شریعت میں جس چیز کو اچھا کہا گیا وہ معروف ہے، سماج اچھا سمجھتا ہو چاہے نہ سمجھتا ہو۔ بہت ساری چیزیں شریعت کی نظر میں صحیح ہیں، سماج کی نظر میں صحیح نہیں۔ تو اللہ نے کہا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ،
جو چیز اللہ کی نظر میں نیکی ہے، حدیث کی نظر میں نیکی ہے، رسول کی نظر میں نیکی ہے، وہ نیکی ہے. اور میرے مومن بندے، میری مومن بندیاں نیکیوں کا حکم دیتی ہیں، بھلائی کو پروموٹ کرتی ہیں، نیکیوں کو پھیلاتی ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتی ہیں. برائی کو منکر کہا گیا. منکر مطلب جس کو قرآن نے برا کہا، جس کو حدیث نے برا کہا، جس کو نبی نے برا کہا، چاہے وہ سماج کا ایک حصہ بن جائے، چاہے وہ ہمارے رسم و رواج کا ایک حصہ بن جائے، ہمارے کلچر کا ایک حصہ بن جائے، اگر قرآن و حدیث کی نظر میں کوئی چیز بری ہے تو بری ہے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تو یہ دو کام بہت ضروری ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اور یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے. آپ جائیے قرآن کھولیے، قرآن کا 10واں پارہ کھولیے، سورہ توبہ میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی. اس آیت کے 3 آیتیں پہلے، آیت نمبر 67 میں اللہ نے منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. یأمرون بالمنکر، اور وہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم، برائی کو پروموٹ کرنا، برائی کو پھیلانا، برائی کو شیئر کرنا، برائی میں دوسروں کو شامل کرنا، یہ منافق کی علامت ہے، مومن کی علامت. ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک لے، ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے، کہیں کسی برائی کو پروموٹ تو نہیں کر رہا ہے، کہیں کسی برائی کو پھیلا تو نہیں رہا ہے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور بھلائی سے روکنا، اچھائی سے روکنا، نماز سے روکنا، دینداری سے روکنا، نوجوان کو داڑھی سے روکنا، عورت کو پردے سے روکنا. جہاں آپ نے بھلائی سے روکا، منافقوں کے لیے اجتماع آقا. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، نیکی کا حکم ہے. اور یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری. اس امت کی پہچان ہے. یہ امت اسی لیے دنیا کی سب سے بہترین امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکتے ہو. اچھا، دوسروں کو برائی سے روک رہے ہیں، خود ہمارا حال کیا ہے صاحب؟ کہیں ایسا تو نہیں جس برائی سے روک رہے ہیں اسی حمام میں ہم ننگے ہیں، دوسروں کو نماز کی تلقین کر رہے ہیں اور خود صاحب نماز برباد کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا. یہ یہودیوں کی علامت ہے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اے یہودیوں لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے. وانتم تتلون الکتاب، اور کہتے ہو صاحب ہم تورات پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. ارے کائے کہ تم عالم ہو، کائے کہ تم تورات پڑھتے ہو؟ اللہ کی کتاب پڑھ کے اگر اپنے آپ کو بھول دی گرے رہا نصیحت اور خود را فصیحت، اگر دوسروں کو نصیحت کرتے اور خود کو بھول جاتے ہو تو تم سے بڑا جاہل کوئی. ایک انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناپسند ہے، مگر جس گناہ سے لوگوں کو روک رہا ہے وہ گناہ خود کرتا ہے، یہ اللہ کو بہت ناپسند. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے انسان جس بات سے لوگوں کو منع کر رہا ہے وہ کام کرتا ہے. تو اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، میرے مومن بندے اور بندیاں نماز قائم کرتے ہیں. نماز کو معمولی نہ سمجھیں، نماز آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ جوڑتا ہے. نماز آپ کی ٹینشن کو دور کرتی ہے، آپ کی پرابلمز کے سالوشن کا ذریعہ بنتی ہے. آپ کی زندگی میں نماز ہے، 5 ٹائم آپ مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں، آپ زندگی میں سکون ہمیشہ اپنے پاس محسوس کریں، کیونکہ آپ کے رب کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے. کیونکہ اس نماز کے ذریعے کم سے کم 17 رکعت نماز، صرف سنتوں کو اگر ہم چھوڑ دیں، نوافل کو چھوڑ دیں، کم سے کم اگر آپ صرف فرض پڑھیں گے تو کم سے کم 17 رکعت نماز میں 34 ٹائم آپ اپنے رب کے آگے سجدہ کریں. اور سجدے سے زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب نہ ہو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کے آگے جھکنے کی لذت وہ لوگ کیا جانے جنہیں یہ لذت نصیب نہیں. اللہ کے آگے جس نے جھکنا سیکھ لیا اسے کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں. بدر کے 313 1000 کے سامنے تھے تب بھی میرے نبی سجدے میں تھے. مکہ فتح کیا میرے نبی نے تب بھی میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکر تھا. تو نماز آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے. نماز رہے گی بہت ساری برائیوں سے آٹومیٹک آپ بچیں گے، آپ اپنے آپ کو پاک رکھیں گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو بے حیائی اور برائی سے روکے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اگلی صفت اللہ نے بیان کی وہ زکات دے. اب دیکھیے یہاں مردوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، عورتوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اس کا مطلب کہ عورتوں کے پاس بھی اتنا مال ہو سکتا ہے،
اسلام کی نظر میں جو ہمارے یہاں ہوتا ہے صاحب بیوی کا جو ہے وہ سب کچھ شوہر کا ہے، بیوی کا کچھ نہیں ہے، بیوی خالی ہاتھ مانی جاتی ہے، ایسا نہیں۔ بیوی کی اپنی پراپرٹی ہو سکتی ہے، بیوی کا اپنا مال ہو سکتا ہے، بیوی کے اپنے زیورات ہو سکتے ہیں، بیوی کے اوپر اپنے مال کی زکات ہے، تو زکات دیجیے، آپ پراپر طریقے سے زکات دیجیے، جو زکات آپ کے مال پہ فرض ہو۔ ہمارے یہاں زکات کا بھی جو سسٹم ہے بڑا عجیب ہے، زکات لوگ دیتے، میں یہ نہیں کہتا نہیں دیتے، دیتے ہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی کیلکولیشن نہیں ہے۔ کروڑوں کا انسان مالک ہے، اس کے اوپر کتنے کی زکات ہے؟ کچھ لوگوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ وہ کہتے ہیں صاحب ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں اور فلاں دیتے ہیں اور فلاں دیتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں۔ آپ زکات کو ٹیکس سمجھتے ہیں؟ زکات ٹیکس نہیں، زکات از ناٹ اے ٹیکس، زکات از ناٹ اے پینالٹی، زکات ایک عبادت ہے، یہ آپ کے مال کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ زکات کا نام زکات ہی اسی لیے پڑا، زکات مینس پیوریفائی کرنا، زکات مینس بڑھانا، زکات مینس کسی چیز میں اضافہ کرنا۔ زکات آپ کے مال کو گھٹاتی نہیں ہے، بڑھاتی ہے۔ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ زندگی میں نے یہ ایکسپیرینس کیا، یہ تجربہ کیا کہ میں صدقہ خیرات کرتا ہوں تو بہت ساری آفتیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو صدقہ خیرات سے اگر آفتیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں تو زکات تو فرض ہے نا، وہ تو دینا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ نے کہا میرے مومن بندے زکات دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب اس میں تو پورا دین آ گیا صاحب، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت جو کرے گا وہ پورا دیندار ہو جائے گا، اس میں پورا دین آ گیا، اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول، اور یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا مسلک ہے۔ اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن، پس حدیث مصطفیٰ برجا مسلم داشتن۔ دین کا خلاصہ یہی دو چیزیں میرے بھائی، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ سارے اماموں نے، سارے بزرگوں نے، سارے بڑے بڑے اکابرین نے یہی تعلیم دی، جن کے نام پر آج یہ مسلک کی دکانیں کھلی ہیں، جن کے نام پہ یہ بٹوارے ہوئے ہیں، ان علماء نے کیا دعوت دی؟ امام ابو حنیفہ نے کیا دعوت دی؟ امام مالک نے کیا دعوت دی؟ امام شافعی کی زندگی کس چیز میں گزری؟ امام احمد بن حنبل کی زندگی کس چیز میں گزری؟ ان کی زندگی اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی تبلیغ میں گزری ہے۔ میرے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کے، نماز پڑھو رسول کے طریقے پر، زکات دو رسول کے طریقے پر، حج کرو رسول کے طریقے پر، بدعات سے بچو، خرافات سے بچو، اپنے دین کو پہچانو، دین کس چیز کا، دین کے نام پہ آج کیا کیا ہو رہا ہے؟ بڑے بڑے اپنے آپ کو لمبی چوڑی ڈگری اور لمبے چوڑے القاب و آداب والے آج دین کے نام پہ دین کا مذاق بنا رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسی نے سوال کیا، شیخ صاحب حضرت جی قبر کو پکا کرنا کیسا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ قبر کو پکا کرنا منع ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب جو حضرت جی سے سوال کیا گیا، ان کی خود تمام ان کے بزرگوں کی پکی پکی قبریں اور پکی پکی قبروں پر وہ جا رہے ہیں صاحب، تو انہوں نے جانتے جواب کیا دیا؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا۔ انہوں نے کہا صاحب قبر کہتے ہیں اس گڈھے کو جس میں مردے کو ڈالا گیا، اور اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو قبر نہیں بولتے، اس کو تعویذ بولتے ہیں۔ بولے جس میں مردے کو رکھا جاتا ہے اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں، وہ تو کچا مٹی کا ہونا چاہیے، اوپر کے حصے میں آپ ماربل لگا لیں، اس کو پکا کر دیں، اس کو پتھر کا بنا لیں، کوئی حرج کی بات۔ اب یہ ہے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یہ دین میں تحریف ہے میرے بھائی، یہ دین کو بدلنے کی کوشش ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کا سیدھے سے بالکل الٹا اپوزٹ مطلب نکالا جا رہا ہے۔ ہمیں ایسے عیار اور مکار لوگوں سے ہوشیار ہے۔ ایک اور صاحب کا ویڈیو دیکھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ صاحب مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ میرا بس چلے تو میں ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو جماعت سے عشاء کی نماز میں نہیں آتے۔ اور ایک اندھے صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میں اندھا ہوں اور میرا گھر مسجد سے دور ہے، مجھے مسجد میں آنے میں دقت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اذان کی آواز سنتے تو مسجد میں آنا پڑے گا۔ اب جن سے پوچھا گیا تھا وہ جانتے وہ فیمس ہے اپنی ماڈریٹ سوچ کے، وہ ایسا اسلام پیش کرتے جو بالکل ماڈریٹ ہو، جس پر عمل کرنا بالکل آسان ہو۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے قرآن کہتا ہے نماز قائم،
نماز آپ گھر میں پڑھیں، دکان پہ پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا یہ جو حدیثیں ہیں یہ انڈیویجول میٹرز تھے اور یہ نبی کے دور کی بات تھی، جب ہمیں اور آپ کو بھی کہا جائے اللہ کے نبی امامت کرا رہے، اللہ کے نبی کی طرف سے حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی، تب تو ہمیں مسجد میں جانا پڑے گا۔ آج کے امام صاحب پوری اللہ کے نبی کے برابر ہیں، آج کے دور میں آدمی گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ میں نے بڑے شوق میں آپ کو بات بتائی، اس کو انہوں نے الفاظ کے ذریعے سجا دھجا کے پیش کیا۔ اب سامنے والے کو لگتا ہے یار یہ تو بڑے اچھے اسکالر ہے یار، یہ تو بڑا آسان دین پیش کر رہے ہیں، مسجد میں آنا کوئی ضروری نہیں۔ تو بھائی دین کے نام پہ دین کی ٹانگ توڑنی ہو، اب ایک انسان کی آنکھ پھوڑ لیں، کان کاٹ لیں، ہاتھ پیر توڑ دیں، اس کے بعد کہ میں نے بڑا خوبصورت انسان کی میں نے تصویر بنائی، تو آپ نے تصویر نہیں بنائی، آپ نے مسخ کیا ہے۔ آج دین کو مسخ کیا جا رہا ہے، دین کے اندر سے دین کی بنیادوں کو نکال کر کے ایسا دین پیش کیا جا رہا ہے جو اس امت کے لوگوں کو آسان ہے۔ تو دین تو آسان ہے، الحمدللہ آلریڈی آسان ہے، مشکل شیطان نے اور ہمارے نفس نے بنا دیا ہے۔ بھئی 5 ٹائم کی نماز پڑھنا کیا مشکل کام ہے؟ صحابہ کرام تو رات کو تہجد بھی پڑھتے تھے، ان کے لیے نماز مشکل نہیں تھی، ہمارے لیے مشکل ہو گئی۔ صحابیات کے دور میں پردہ کرنا مشکل نہیں تھا، آج پردہ مشکل ہو گیا تو آپ اپنے گھر کی لڑکیوں کو پردے کی بے پردگی کی اجازت دے دیں گے؟ تو وہ یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکات دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اتنا کام اگر کر لیں آپ، اللہ کا وعدہ ہے اولئک سیرحمہم اللہ، اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ رحمت نازل کرے گا، اللہ رحم کرے گا، قیامت کے دن آخرت میں اللہ رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور حکمت والا ہے۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے، میں نے اسی آیت کی روشنی میں آج گفتگو کی ہے۔ آپ گھر جائیں ٹھنڈے دماغ سے، آپ قرآن کھول کے آپ خود بھی اس آیت کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اس آیت میں جو کوالٹیز بیان کی گئی ایک مومن کی، وہ کوالٹیز ہمارے اور آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں مکمل دین پر چلنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمیں بدعات سے، خرافات سے اور دین کے نام پر جو نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ ان فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے شادی بیاہ میں، اپنے لین دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، زندگی کے تمام مسائل میں ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کے مسائل کو حل فرما دے، ان کو رزق حلال عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ فرقہ پرستوں کے، ظالموں کے ظلم سے، ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین جو بھی قدرتی آفتیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ اور رب العالمین ہم سب کو دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔